محترم حضرات، آج شادی کے حوالے سے میں کچھ بتانا چاہوں گا۔ کن لوگوں کو شادی نہیں کرنا چاہیے؟ شادی کرنا سنت ہے، لیکن کہیں کہیں شادی کرنا حرام بھی ہے اور کہیں کہیں فرض بھی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ شادی کن لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے اور کن لوگوں کو شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سبھی کو شادی کرنا ضروری ہے، سب کا بیاہ ہونا ضروری ہے، سب کا نکاح ہونا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، شادی جب مرد اگر کسی عورت کے ساتھ کر رہا ہے تو مرد اپنا جائزہ لے کہ وہ اس قابل ہے کہ ظاہری طور پر اور باطنی طور پر، یعنی نفسیاتی طور پر اپنی بیوی کو وہ مطمئن کر سکے گا یا نہیں، اپنی بیوی کا وہ خیال رکھ سکے گا یا نہیں۔ اگر وہ اپنی بیوی کا خیال نہ رکھ سکے، مثال کے طور پر اس کے اندر اندرونی طاقت ختم ہو چکی ہے اور وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مطمئن کر سکے، تو پھر وہ اس کو چاہیے کہ شادی نہ کرے، پھر اس کے لیے شادی کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ پھر دوسرے کی بیٹی کی زندگی کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی مرض کی وجہ سے یا پھر قدرتی طور پر وہ قوت ان کی ضائع ہو گئی ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ وہ طاقت، وہ قوت اپنے ہاتھ سے ضائع کر لیتے ہیں اپنی غلطیوں سے، کم عقلی کی وجہ سے۔ بہت سے لوگ شادی سے پہلے غلط کام اس طریقے سے مشتزنی کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو بیوی کے قابل نہیں چھوڑتے وہ، اور پھر جب ان کی شادی ہوتی ہے تو پھر وہ دوسرے کی بیٹی کی زندگی تباہ و برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر نوبت پنچایت اور مقدموں پر آتی ہے، آخر کار ایک دن طلاق ہو کر رہتی ہے۔ اس لیے کہ شادی کے بعد شوہر کو اپنی بیوی سے امیدیں ہوتی ہیں اور بیوی کو اپنے شوہر سے امیدیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ ایک دوسرے کی امیدوں پہ کھرا نہ اتریں تو پھر نکاح کا کیا مطلب ہے؟ اور ایک وہ شخص جو اپنی بیوی کا کسی طرح سے بھی خرچہ اٹھا ہی نہ سکے، اس کا خیال نہ رکھ سکے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ نکاح نہ کرے۔ اگر وہ اس کو کسی طریقے سے مطمئن نہیں کر سکتا، اس کو اس کا حق نہیں دے سکتا، تو پھر وہ نکاح سے دور رہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا دیکھا گیا کہ لڑکا پاگل تھا یا لڑکی پاگل تھی، لیکن جو بیچ کے لوگ شادی کرانے والے ہوتے ہیں انہوں نے جھوٹ بولا، نہیں بتایا، اور انہوں نے دھوکے سے نکاح کرا دیا، شادی کرا دی، لیکن بعد میں یا تو اس لڑکی کی زندگی برباد ہوتی ہے یا اس لڑکے کی زندگی برباد ہوتی ہے۔ اگر لڑکی پاگل ہے تو آپ اس کا علاج کرائیں، بعد میں شادی کریں، کسی کی زندگی تباہ و برباد نہ کریں۔ کئی مرتبہ دیکھنے میں ایسا آیا کہ لڑکی پاگل تھی، دماغی توازن اس کا خراب تھا، اس پر دورے پڑتے تھے، لیکن بچولیا نے ظلم کیا، یہ ستم کیا، اس کو چھپا کر کے لڑکے والوں کو بہکا کر کے اچھے لالچ دے کر کے شادی کرا دی، اور جب شادی ہوئی تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس گھر کے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوئے، چونکہ وہ پاگل لڑکی تھی۔ اور ایک دن ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ یا تو اپنے شوہر کو مار ڈالتی ہے، کیوں پاگل تو پاگل ہے، یا اپنی ساس کو مار ڈالتی ہے، یا سسر کو مار ڈالتی ہے، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ خود بھی خودکشی کر لیتی ہے۔
اب اگر وہ پاگل لڑکی شوہر کو مارے تب شوہر کا گھر برباد، اپنی ساس یا سسر کو مارے تب برباد، اور اگر وہ خودکشی کر لے پاگل پن کی وجہ سے خود مر جائے تب اس کا گھر برباد، کیونکہ اس کے خلاف کیس کریں گے پھر لڑکی والے۔ یہ ستم نہ کرو، ایسی لڑکیوں کی پھر شادی نہ کرو، ان کی جو پاگل ہیں، پہلے ان کا علاج کریں، علاج ہونے کے بعد شادی کریں آپ۔ بہت سے لڑکے پاگل ہیں، دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، دورے پڑ رہے ہیں ان پر، اور پھر چھپا کر کے شادی کر دی، اور شادی کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، بیویوں کا حق ادا نہیں کرتے، بیویوں کے پاس تک نہیں جاتے، ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، پھر اس لڑکی کی زندگی تباہ و برباد ہوتی ہے۔ کوئی شادی کوئی گڑیا گڈو کو کھیل نہیں ہے کہ ابھی کھیلو ابھی بگاڑ دو بھائی، بڑی سوچ سمجھ کے یہ شادیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے شادی کا حکم ہے کہ قریبی لوگوں میں شادی زیادہ کرو، پرانی جو تمہاری رشتہ داریاں ہیں، پرانے قریب کے لوگ ہیں، تمہارے تعلقات والے، ان میں شادی زیادہ کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کو جانتے ہیں، اچھائی برائی کو بھی جانتے ہیں، ان کے حرج مرج کو بھی جانتے ہیں، ان کی جو ہے ان کے اندر کیا کمیاں ہیں ان کو بھی آپ جانتے ہیں۔ یہ آج جہیز کے چکر میں کہیں بھی شادی کر لے گی، اور پھر بعد میں پتہ چلا بھائی لڑکی تو پاگل تھی، لڑکا تو پاگل تھا، تو بعد میں نوبت یہاں تک آتی ہے کہ یا تو اس کو مرڈر کر دیا جاتا ہے یا وہ مرڈر کر دیتے ہیں ایک دوسرے کا، اس طریقے سے گھر تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے اس کا خاص خیال رکھیں، ایسے بچوں کی شادیاں نہ کریں، کسی کا گھر برباد نہ کریں۔ اگر تیری لڑکی پاگل ہے یا کوئی ایسا مرض ہے یا ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ وہ لڑکی جو ہے شادی کے قابل نہیں ہے، بہت سے ایسے مرض ہیں، پہلے اس مرض کا آپ علاج کریں اچھے سے، اس کے بعد پھر شادی کریں۔ بہت سے سوچتے ہیں کہ نہیں پہلے گھر بسا لیں گے، وہ گھر بستے نہیں ہیں بلکہ گھر بگڑ جاتے ہیں، گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، بعد میں پنچایتوں کی نوبتیں آتی ہیں، بعد میں رسوائیاں ہوتی ہیں، کورٹ کچہریاں اور مقدمے ہوتے ہیں۔ ایسے مرد اور ایسی عورتیں شادی نہ کریں کہ جو اندرونی طور پر بھی فٹ نہیں ہے یا دماغی طور پر فٹ نہیں ہے۔